چلیں جی، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. حکومتی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے رکن اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وائر لنک. تھینک یو سو مچ اعجاز صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ظاہر ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی پیش رفت بھی ہو رہی ہے ان مذاکرات میں؟ اب تک جو بات ہوئی ہے اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اور آگے کیا امید رکھی جائے؟ دیکھیں، حکومت اور اپوزیشن جب مذاکرات کر رہی ہوتی ہے نا، تو مذاکرات ہمیشہ اگر مثبت انداز میں کیے جائیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. لیکن اگر آپ اس قسم کی ڈیمانڈ سامنے لے آئیں جو کہ قابل قبول نہ ہو، یا اس قسم کے قدغن لگا دیں کہ وہ پوری نہ کی جا سکتی ہو، یعنی اگر کچھ بھی کہہ دیں، وہ میں کوئی اگزامپل نہیں دینا چاہتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عوام میں تاثر جائے گا کہ کون مذاکرات کو چاہ رہا ہے اور کون مذاکرات کو خراب کر رہا ہے. اعجاز الحق صاحب، پہلے ایک بڑا وہ بون آف کنٹینشن تھی، وہ یہ تھی کہ حکومتی یا بلکہ پارلیمانی کمیٹی کا مطالبہ تھا کہ آپ تحریری طور پر لکھ کے دیں کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں. وہاں سے انکار تھا. اب وہ اجازت دے دی گئی ہے بانی کی جانب سے، تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ پازیٹیو سائن ہے یہ بہت اچھی خوشائند بات ہے کہ تحریری مطالبات سامنے آنے چاہیے، کیونکہ پھر یہ ہے کہ اس پہ انسان پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ اگر ایک چیز سامنے آ جائے گی اور وہ سب کی نظروں میں آ جائے گی، اور اس پہ جب گفتگو ہوگی باری باری، یعنی کہ حکومتی جو ممبران کمیٹی کے ہیں وہ بھی، اور پھر حکومت سے بھی جب بات ہوگی، تو ایک چیز سامنے آئی ہوگی، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں پیش رفت ہو سکتی ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تحریری طور پر لکھ کر آپ کو دیں گے. اعجاز صاحب ایک چیز بتائیے گا، ظاہر ہے سینیٹر عرفان صدیقی کی اگر ہم بات کریں تو وہ بڑی کیلکولیٹڈ بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے اپنے بھی مطالبات ہیں، تو ظاہر ہے اب جب آپ لوگ ڈسکشن کر ہی رہے ہیں تو کوئی حکومتی مذاکرات میں جو ان کی ڈیمانڈز ہیں حکومت کی، وہ زیر غور آئی ہیں؟ دیکھیں، حکومت کی طرف سے تو مطالبات کبھی سامنے آتے نہیں ہیں، نہ ہی حکومت کو مطالبات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حکومت نے تو دیکھنا ہے کہ جو اپوزیشن ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی ہے، ان کے کیا مطالبات ہیں اور ان کے مطالبات پر زیر غور آئیں گے. حکومت کا مطالبہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کو کیسز کو ختم کر دے. تو حکومت کا مطالبہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم عدالتوں کو کہیں گے کہ بھئی وہ پیش رفت کریں، اور عدالتیں جو ہیں وہ اگر بیلیں لے لیں گی اور دیگر جو باتیں ہیں وہ سامنے آئیں گی تو پتہ لگے گا. لیکن یہ چیزیں کیونکہ انہوں نے ذکر کیا اس کے بارے میں، تو پھر یہ معلومات ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. اچھا، ایک جانب مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی کمیٹی کی جانب سے یا رہنماؤں کی جانب سے کہ یہ جو حکومتی کمیٹی ہے یا پارلیمانی جو کمیٹی ہے یہ با اختیار نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی، پی ٹی آئی رہنماؤں کا الزام ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی جو ہے با اختیار نہیں ہے. تو اس پہ تو صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہے وہ بھی با اختیار نہیں ہے، کیونکہ اگر بے اختیار لوگ آپس میں بیٹھیں گے تو پھر بات چیت تو آگے چلے گی نہیں. با اختیار اسی لیے اس طرح ہوں گے کہ حکومت نے اگر کوئی کمیٹی بنائی ہے تو وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں، اور اس حد تک با اختیار ہے کہ جب مطالبات سامنے آئیں گے تو وہ مطالبات کمیٹی جو ہے حکومت کے ساتھ سامنے رکھے گی، اور پھر حکومت سے اختیار لے گی آگے بات کرنے کا. اسی طرح سے بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی کمیٹی کو اختیار دیں گے، اور جب ریٹرن ڈیمانڈ آئے گی تو حکومت کی طرف سے ایک یہ بھی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے کہ اس پہ آپ بانی پی ٹی آئی کے جو ہے وہ سگنیچر کروا کے لائیں، یا تو پھر دستخط کروائیں، تاکہ پھر پتہ لگے کہ یہ واقعی اوتھینٹک ہے کہ نہیں، اور آپ لوگ بے اختیار ہیں یا با اختیار ہیں. اچھا، ان مذاکرات کی انوکھی بات یہ ہے کہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بیانات بھی چل رہے ہیں، اور بیانات بھی ٹھیک ٹھاک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تیز قسم کے سخت قسم کے بیانات ہیں، ٹویٹس بھی ہو رہی ہیں. تو کیا یہ ان مذاکرات پہ اثر انداز ہوں گے یا ہو رہے ہیں؟
جی میرا خیال ہے کہ یہ جو بمباری ہو رہی ہے نا دونوں طرف سے یہ بند ہونی چاہیے اور مذاکرات کو ذرا سیریس ماحول میں ہونا چاہیے، لیکن یہ شروع کی ہے پی ٹی آئی نے کہ بہت جلدی میں ایک پریس کانفرنس کر کے اور جس کا تاثر یہ گیا ہے کہ شاید وہ مذاکرات پہ تیار نہیں ہے یا مذاکرات کرنا نہیں چاہ رہے، تو دونوں طرف سے ذرا تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کریں تاکہ یہ بات چیت آگے بڑھ سکے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات چیت آگے بڑھے گی تو اس سے کوئی اچھے مثبت نتائج جو ہے وہ نکلیں گے. لیکن یہ کہ ایک دن اگر 2 دن ڈیلے ہو گیا تو آپ پریس کانفرنس کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ دیا جائے گا کہ آپ لوگ سیریس نہیں ہیں آگے بات چیت کرنے کے لیے. تو پی ٹی آئی کا رویہ جو ہے وہ اسی قسم کا رہا ہے، حالانکہ حکومت کی کمیٹی نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ مثبت نہ ہو. ٹھیک ہے. اور کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں کی. اگر اکا دکا دوسرے لوگ کچھ کہہ بھی رہے تھے تو وہ بھی اب اتنا نہیں بول رہے جتنا پہلے بول رہے. تو اگر یہ مذاکرات اس طرح کے بیان بازی کے نتیجے میں یا کسی اور ریزن کی وجہ سے بے نتیجہ ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کی نظر میں اس کا رسپانسبلٹی کس کے اوپر جائے گی؟ ذمہ داری اس پہ ہوگی جو کہ معاملات کو آگے نہیں لے جانا چاہے گا. جس طرح جو ابھی بے مقصد، میں سمجھتا ہوں بے مقصد، اور میں یہ کہہ بھی رہا ہوں، وہ پریس کانفرنس جو کی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، وہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ویٹ کرنا چاہیے تھا. اگر 1 دن 2 دن بلکہ ہفتہ بھی لگ جاتا بانی پی ٹی آئی سے ملنے کا تو کہیں گاڑی جو ہے وہ اسٹیشن کو چھوڑ کر جا نہیں رہی، وہ اسٹیشن پہ ہی کھڑی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ان مذاکرات میں سے نکلے گا، اور ابھی سے یہ تعین کرنا کہ ذمہ دار کون ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ تھے اور مذاکراتی حکومتی جو کمیٹی ہے اس کے رکن. اور اب دیکھیں اب یہ سلسلہ مزید آگے کیسے بڑھتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے 31 جنوری کی کہ جب تک معاملات ان کے حل ہو جانے چاہیے یا مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچنے چاہیے. لیٹس ہوپ کہ کچھ بہتر ہو. لیٹس سی کیا ہوتا ہے.